ہمارے خواجہ سراؤں کی لاشیں ہاسپٹلوں میں سڑتی رہتی ہیں نا، تو وہ اب نہیں سڑیں گی۔ جو سیکس ورکر ہے نا وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے۔ جو بھیک مانگتے ہیں وہ خواجہ سرا ہیں کہ بھیک مانگنا ان کی مجبوری ہوتا ہے۔ جوانی میں وہ رنگ رلیوں میں گزار دیتے ہیں، چھوڑ دو صاحب ہم خواجہ سرا ہیں، ہم فقیر ہیں، ہماری بد دعا سے ڈرے، ہمیں چھوڑ دو، جانے دو۔ تو وہ کہتا آپ ایسا کریں، مجھے 6 کلمے سنائیں، آپ چلی جائیں۔ تو مجھے 3 آتے تھے، چوتھا کلمہ نہیں آتا تھا، تو اس نے مجھے چپیڑ ماری۔ وہ اس کی ایک چپیڑ میری زندگی بدل گئی۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں موجود ہوں شبنم چودھری کے ساتھ، جو خواجہ سرا ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے بے حد اہم کام کر رہی ہیں۔ جانتے ہیں ان سے کہ وہ کس طرح سے یہ سارا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اب شبنم بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو ایک چھوٹا سا شیلٹر بنایا ہے خواجہ سران کے لیے، اس کو کیسے رن کر رہی ہیں آپ؟ یہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میرا اللہ مجھے ہمت دے رہا ہے، تو میں اس کو کر رہی ہوں رن۔ کیا کیا کر رہی ہیں آپ خواجہ سران کے لیے؟ میں خواجہ سرا کے لیے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں ایک قرآن شریف کی تعلیم ان کو دوں گی، یہ قرآن شریف پڑھیں گے، پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کو اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہوگا۔ تو جو میرے اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سلائی کا کام سکھائیں کہ ہم پڑھ کے ہم عزت کا کام سیکھ سکیں۔ جب ہم نہیں پڑھے ہوئے تھے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں۔ اب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم برا کر رہے ہیں، آپ ہمیں سلائی کا کام سکھائیں۔ تو انشاءاللہ یہ میں ساتھ کر رہی ہوں۔ اور دوسرا میرا ٹارگٹ ہے، جو ہمارے خواجہ سراؤں کی لاشیں ہاسپٹلوں میں سڑتی رہتی ہیں نا، مردہ خانوں میں، تو وہ اب نہیں سڑیں گی۔ میں جو خواجہ سرا بھی فوت ہوگا نا، تو میں اس کے قبر کا کفن کا بندوبست سارا کروں گی، اور اس کے لیے یہاں قرآن خوانی بھی ہوگی، اس کا ختم بھی دلایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ میں کرتی ہوں۔ اور دوسرا جو ایسے خواجہ سرا ہیں جو چارپائی پہ پڑے، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی چیلا نہیں ہے، کوئی شاگرد نہیں ہے، وہ تنہا ہے، تو میں اس کو بھی جا کے سپورٹ کرتی ہوں۔ تو یہ تعلیم کا خیال کس طرح سے آیا آپ کو؟ یہ تعلیم کا خیال تو بچپن میں آنا چاہیے تھا، مجھے لیٹ آیا، چل شکر الحمدللہ۔ میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے خیال آیا تو صحیح نا۔ کہاں سے موٹیویشن ملا آپ کو کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی پڑھانا چاہیے؟ ایک تو واقعہ نا 1 سال پہلے سندھ میں ہوا تھا، کچھ ہماری گاڑی کے کاغذ نہیں ٹھیک تھے، تو ہم 7 شریف جا رہے تھے، تو وہاں پولیس والوں نے روکا، سندھ والوں نے، تو وہ کافی دیر ہمیں روک کے کھڑے رہے۔ تو میں گئی، میں یکدم تاڑیاں مارتی ہوئی، چھوڑ دو صاحب ہم خواجہ سرا ہیں، ہم فقیر ہیں، ہماری بد دعا سے ڈرے، ہمیں چھوڑ دو، جانے دو۔ تو وہ کہتا آپ ایسا کریں، مجھے 6 کلمے سنائیں، آپ چلی جائیں۔ تو مجھے 3 آتے تھے، چوتھا کلمہ نہیں آتا تھا، تو اس نے مجھے چپیڑ ماری، کہتا آپ فقیر ہو۔ تو وہ اس کی ایک چپیڑ میری زندگی بدل گئی۔ یہ سارا خرچہ آپ کیسے کرتی ہیں؟ آپ کرتی ہیں یا مخیر حضرات آپ کی مدد کرتی ہیں؟ یہ تقریباً 5 ماہ سے تو میں خود کر رہی ہوں اپنی جیب سے، لیکن اس ہفتے میں نا کچھ ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹ بچے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے کال کی، تھوڑا تھوڑا جتنا ان سے ہو سکا وہ انہوں نے مجھے ساتھ دیا۔ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے پیسے بھیجے ہیں، میں جا کے مرداوے کپڑے لے کے آؤں گی کہ اور ان کو دوں گی جمعے والے دن، ادھر اچھی طرح پاک صاف ہو کے آ کے بیٹھ کے۔ جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا تو مشکلات تو آئی ہوں گی؟ مشکلات تو آئی ہیں بہت زیادہ، ابھی بھی آتی ہیں۔ کس طرح کی مشکلات کو برداشت کیا آپ نے؟ پہلے تو یہ مشکلات کہ محلے والوں کا رویہ، وہ کہتے یہ پڑھ کے کیا کریں گے، مذاق۔ اور دوسرا ہمارے خواجہ سراؤں کا، میں جس کے پاس بھی جاتی تھی نا کہ بیٹا آپ آئیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام پڑھیں، سیکھیں، تو آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ پٹک رہے ہیں تو آپ پٹکنے سے باز آ جائیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ کہتی تھی کہ اب ہماری عمر ہے پڑھنے کی۔ کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ یہاں جو ہیں 20 لوگ ہیں ریگولر، جو میرے آنے سے بھی پہلے یہاں آئے ہوتے ہیں، قاری سے آنے سے پہلے آئے ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے قرآن شریف کی، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1 دن آتے ہیں 1 دن نہیں آتے، کچھ ایسے ہیں 2 دن آتے ہیں 1 دن نہیں آتے۔ تو جمعے والے دن یہاں میلاد شریف ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا یہاں ذکر ہوتا ہے، اس کی شان میں محفل سجائی جاتی ہے، نعتیں پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہاں تقریباً کوئی 100 سے اوپر کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو دلوں کو سکون ہوتا ہے، تو بہت اچھا وقت گزرتا ہے۔ جو قاری صاحب آپ کو پڑھانے آتے ہیں ان کا رویہ کس طرح سے آپ کے ساتھ؟ جو پہلے قاری صاحب آئے تھے انہوں نے مجھے 1.5 ورقہ پڑھایا تو انہوں نے چھوڑ دیا، کہتے مجھے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک قاری صاحب کا بندوبست کیا، وہ بھی چلا گیا۔ یہاں ایک سادہ سا لڑکا تھا،
وہ قرآن شریف پڑھا ہوا تھا لیکن حافظ نہیں تھا. اس نے کہا گرو آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ کھانا دینے آتا تھا نا، کبھی چائے کبھی کھانا، تو وہ باتیں ہماری سن رہا تھا. تو وہ کہتا آپ پریشان نہ ہو، آپ کو میں قرآن شریف پڑھا دیتا ہوں. تو اس نے مجھے شروع کر دیا قرآن شریف پڑھانا، لیکن وہ ایج سے بہت چھوٹا تھا. تو اس کو ہم لوگوں کو ڈانٹنے سے شرم آتا تھا. تو وہ کہتا تھا گرو اب آپ کسی قاری کا بندوبست کریں، تھوڑا تھوڑا تو میں پڑھا لیتا ہوں، آگے اب مشکلات ہیں. تو پھر میں نے قاری کا بندوبست کیا، وہ قاری بھی چلا گیا 15 دنوں کے بعد. لیکن اب شکر الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ والے جو تحریر چلاتے ہیں نا، ان کے مرکز سے نا، ان کا کوئی ایک شاگرد پڑھ کے نا، ہمارا خواجہ سراج تھا، وہ کام چھوڑ کے ان کے مرکز میں اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ دنیا کو تعلیم دے رہا تھا. اس نے میری یہ ایک ویڈیو دیکھی اور مجھے میں رو رہی تھی. تو وہ آیا یہاں پہ، اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو، قرآن شریف میں سکھاؤں گا آپ لوگوں کو اور نفیس لیلہ سے سکھاؤں گا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا. وہ یہاں رہتا بھی یہاں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں وہ 24 گھنٹے رہتا ہے، کوئی ٹائم نہیں اب تو کلاس کا کوئی نہیں. جب بھی کوئی خواجہ سراج، جب اس کے پاس ٹائم ملے وہ یہاں آ کے قرآن شریف سیکھ سکتا ہے. کچھ بندے آپ کی کمیونٹی کے جو سیکس ورکنگ کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اشاروں پر، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جو سیکس ورکر ہے نا، وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے. جو بھیک مانگتے ہیں وہ خواجہ سراج ہیں، کہ بھیک مانگنا ان کی مجبوری ہوتا ہے. جوانی میں وہ رنگ رلیوں میں گزار دیتے ہیں تو گزر جاتی ہے. جب ان کا بڑھاپا آتا ہے تو ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو ان کے پاس کوئی ایسا سہولت نہیں ہے کہ جو اپنی وہ زندگی گزار سکے. تو پھر وہ بیکنگ کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ ایسے خواجہ سراج کو کیا کہنا چاہیں گی جو بھیک مانگ رہے ہیں؟ ان کو کیا موٹیویشنل سبق دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ کوئی ٹھیلا لگا لے، کسی دکان پہ جاب کر لے، اپنا عزت کا رزق کمائیں. یہاں آئیں، میرے پاس آئیں، یہاں قرآن پڑھے، 3 ماہ کے اندر قرآن ختم کریں، تو میں ان کو کچھ اتنا پیسہ دوں گی کہ وہ اپنا کام کر سکیں گے. یہ تعلیم کے علاوہ بھی خواجہ سراج کے لیے کچھ آپ نے اقدامات کیے ہیں؟ یہ میں نے انتظام کیا ہے اب سلائی مشینوں کا. یہاں میں سلائی کا کام ان کو سکھاؤں گی کہ وہ اپنا عزت کا کام کر سکیں. اگر کوئی سلائی کا نہیں بھی سیکھتا، خالی قرآن شریف پڑھتا ہے، تو جو میرا اسٹوڈنٹ یہاں قرآن شریف پڑھے گا تو میں ان کو کوئی اتنا کا پیسہ دے دوں گی کہ وہ اپنا جا کے نا عزت کا کام کر سکے گا. کہیں ٹھیلا لگا لے گا، کہیں کوئی اڈا لگا لے گا کسی دکان کے آگے. جو یہاں قرآن شریف پڑھے گا نا، میں اس کو کم سے کم 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے دوں گی. پہلے تو میرا ٹارگٹ تھا کہ میں نا جو خواجہ سراج یہاں پڑھے گا اس کو میں عمرے پہ بھیجوں گی، لیکن یہ میرا دوسرا بجٹ ہے. جو دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ قرآن شریف ختم کرے گا تو میں اس کی مرضی کا اس کو کام کرا کے دوں گی. جی ناظرین، آپ نے شبنم چودھری کی ساری گفتگو جانی، کس طرح سے وہ اپنی کمیونٹی خواجہ سراج کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اس احسن قدم میں تمام مخیر حضرات کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ خواجہ سراج بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، انسان ہیں، اور انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑا کام ہے. اگر آپ کے ایک چھوٹے سے قدم سے کوئی خواجہ سراج بھیک مانگنے سے بچ سکتا ہے، سیکس ورکنگ سے بچ سکتا ہے، یا ناچنے سے بچ سکتا ہے، اس اچھے عمل کی طرف آ سکتا ہے، تو یہ آپ کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.